بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسد جماعت نہم مہد مضمون علم النحو سبق نمبر 27 فصل نمبر 16 توابع۔ گزشتہ اسباق میں توابع کی پہلی دو قسموں صفت اور تاکید کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں توابع کی تیسری قسم بدل کے بارے میں پڑھیں گے۔ بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو۔ بدل کی چار قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاحتمال اور بدل الغلط۔ پہلی قسم بدل الکل کہ بدل اور مبدل منہ کا مصداق ایک ہو، جیسے جاءنی زید اخوک، آئے میرے پاس زید جو کہ آپ کا بھائی ہیں۔ قرأت الکتاب روضۃ الادب، میں نے کتاب پڑھی یعنی روضۃ الادب۔ بدل البعض کہ بدل مبدل منہ کے مصداق کا جز ہو، جیسے ضرب زید رأسہ کہ مارا گیا زید کا سر۔ بدل الاحتمال بدل مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہے، یعنی بدل کا مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہو، جیسے سلب زید ثوبہ، زید کے کپڑے لٹکائے گئے، اور سرق عمرو مالہ، عمر کا مال چوری کیا گیا۔ چوتھی قسم بدل الغلط وہ جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، جیسے اشتریت فرسا حمارا، میں نے گھوڑا خریدا نہیں گدھا۔ جاءنی زید جعفر، آئے میرے پاس زید نہیں بلکہ میرے پاس جعفر آیا۔ تو توابع کی تیسری قسم بدل ہے۔ بدل کا لغوی معنی عوض یا مقابل، جبکہ اصطلاحی معنی ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو، یعنی جس کی طرف اس چیز کی نسبت کی گئی ہو جو اس کے مطبوع کی طرف منسوب ہو، اور نسبت سے یہ مطبوع مقصود نہ ہو بلکہ تابع ہی مقصود ہو، بلکہ مطبوع کا ذکر جو کیا گیا ہو تو وہ بطور تمہید کیا گیا ہو۔ تمہید یعنی بات کے آغاز کرنے کے لیے، جیسے اسی چار اقسام میں سے ایک مثال ہم لے لیں گے، جیسے جاءنی زید اخوک، آئے میرے پاس زید جو کہ آپ کا بھائی ہے۔ تو اس مثال میں زید کی طرف جو آنے کی نسبت ہے وہی نسبت اخوک کی طرف بھی ہے، اور مقصد یہاں پر اخوک کی طرف نسبت ہے کہ میرے پاس تیرا بھائی آیا، یعنی جاءنی زید، آئے میرے پاس زید جو کہ آپ کا بھائی ہے۔ تو یہاں پر مقصد اخوک کی طرف نسبت ہے۔ زید کا ذکر جو یہاں پر کیا گیا تو وہ بطور تمہید کے کیا گیا، بطور بات کے آغاز کرنے کے لیے کیا گیا، اس لیے بدل اسے کہا جاتا ہے کہ جو نسبت سے خود مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو۔ تو یہاں پر زید مقصود نہیں بلکہ اخوک ہی مقصود ہے۔ پھر بدل کی چار اقسام ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاحتمال اور بدل الغلط۔ بدل الکل کے بدل و مبدل منہ دونوں کا مصداق ایک ہو، یعنی دونوں ایک ہی چیز پر دلالت کرے، جیسے جاءنی زید اخوک، تو زید جس چیز پر دلالت کر رہا ہے وہی دلالت اخوک بھی کر رہا ہے کہ آئے میرے پاس زید جو کہ آپ کا بھائی ہے۔ تو مخاطب کے بھائی سے مراد زید ہی ہے، دونوں کا مصداق ایک ہے، لہٰذا اسے بدل الکل کہا جائے گا۔ اس طرح قرأت الکتاب روضۃ الادب کہ میں نے کتاب پڑھی روضۃ الادب، تو کتاب سے مراد روضۃ الادب ہے، لہٰذا یہ دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، نسبت سے مقصود بدل ہے یعنی روضۃ الادب نہ کہ کتاب۔ پھر بدل کی دوسری قسم بدل البعض کہ بدل کا مطلوع یعنی بدل مبدل منہ کے مصداق کا جز ہو، یعنی بدل جس چیز پر دلالت کر رہا ہو تو وہ مبدل منہ کے مصداق کا مبدل منہ کے دلالت کرنے کا ایک جز ہو، جیسے ضرب زید رأسہ۔ اب یہاں پر رأس زید یعنی مبدل منہ کے مصداق کا جز ہے کہ رأس زید پر ہی دلالت کر رہا ہے، اس کا ایک جز ہے کہ زید کو مارا گیا نہیں بلکہ زید کا سر مارا گیا، تو بدل جو کہ مبدل منہ کے مصداق کا جز ہو، جس چیز پر مبدل منہ دلالت کرے اس کا ایک جز ہو راس۔
اس کا جز ہو بدل، تو بدل میں یہاں پر موجود راس ہے جو کہ زید کا جز ہے، تو اسے بدل الباس کہا جائے گا۔ بدل الاستعمال کے بدل کا مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہو، جیسے صلب زید ثوبہ، تو یہاں پر ثوب کا زید کے ساتھ تعلق ہے اور نسبت سے ثوب مقصود ہے، زید مقصود نہیں، یعنی یہاں پر زید کو لٹکایا گیا نہیں بلکہ زید کے کپڑے لٹکائے گئے ہیں، تو اسے بدل الاستعمال کہا جائے گا۔ بدل ہے کہ نسبت سے ثوب مقصود ہے نہ کہ زید، اور پھر بدل کی تیسری قسم بدل الاستعمال۔ سرق عمرو مالہ، عمر کا مال چوری کیا گیا، تو یہاں پر بھی نسبت سے مقصود بدل ہے نہ کہ مبدل منہ، یعنی جو پہلے مطبوع ذکر ہوگا اسے مبدل منہ کہا جائے گا اور بعد میں آنے والے کو بدل۔ تو بدل کی تیسری قسم بدل الاستعمال ہے کہ مبدل منہ کے ساتھ کچھ تعلق ہو، تو یہاں پر بھی مال اور ثوب کا مبدل منہ زید اور عمر کے ساتھ تعلق ہے کہ مال زید عمر کا ہے، تو مال چوری کیا گیا نہ کہ عمر کو چوری کیا گیا، تو مقصود ہمارے پاس مال ہے۔ چوتھی قسم بدل الغلط، جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، جیسے اشتریت فرسا حمارا، جو پہلا لفظ بولا جائے تو وہ غلطی کے طور پر بولا گیا ہو، اور دوسرا لفظ غلطی کے بعد بولا جائے یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح لفظ کے ساتھ، جیسے اشتریت فرسا کہ میں نے گھوڑا خریدا، تو آگے کہہ دیا کہ حمارن، گھوڑا نہیں خریدا بلکہ میں نے گدھا خریدا۔ اور جانی زید جعفر، آئے میرے پاس زید، یہاں پر متکلم سے غلطی ہوئی کہ زید آیا، تو اس نے فوراً ہی زید کے بعد جعفر کا ذکر کیا کہ میرے پاس زید نہیں بلکہ جعفر آیا، تو نسبت سے مقصود جعفر ہے اور حمار ہے، تو حمار اور جعفر دونوں یہاں پر بدل اور فرسن اور زید یہاں پر مبدل منہ واقع ہوں گے۔ ان تمام اجزاء کی تراکیب آپ لوگ کاپیوں میں حل کر کے لکھ لیں۔